السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ محترم ناظرین کرام، ہم نے آسان عربی گرامر کورس شروع کیا تھا، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر ہم اس کو کنٹینیو نہیں رکھ سکے اور ایک لمبا انقطاع اس میں آ گیا۔ تقریباً 2-2.5 ماہ سے ہم اس کی ویڈیو ریکارڈ آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکے۔ اس کے لیے آپ سب سے بہت معذرت خواہ ہوں۔ اب انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس سلسلے کو دوبارہ سے شروع کیا جائے اور جہاں سے ہم نے روکا تھا وہیں سے اس کو ہم سٹارٹ کر کے مکمل کریں۔ تو ہم نے اس کورس کے لیے یعنی آسان عربی گرامر کورس کے لیے جس سلیبس کا انتخاب کیا تھا وہ آسان عربی گرامر کے نام سے ہی ہے، جس کے مصنف ہیں لطف الرحمن خان۔ تو چونکہ ہمارا فوکس قرآن مجید کو سمجھنا ہے، قرآن کی زبان کو، قرآن کی گرامر کو سمجھنا ہے، اس لیے ہم نے اس کتاب کو منتخب کیا تھا۔ تو ابھی تک ہم نے جو کچھ پڑھ لیا ہے میں اس کو انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں تاکہ وہ چیزیں تازہ ہو جائیں۔ تو ہم نے سب سے پہلے نون کی بحث شروع کی۔ چونکہ نون آسان ہے تو نون کے بارے میں ہم نے یہ کہا کہ جو بھی اسم یا نون جملے کے اندر استعمال ہو رہا ہے ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے 4 اعتبارات سے پڑھنا ہے، اس کو اسٹڈی کرنا ہے۔ یعنی ہم نے اس کی حالت کو دیکھنا ہے، اس کی جینڈر کو دیکھنا ہے، اس کے عدد کو دیکھنا ہے اور اس کی وسعت کو دیکھنا ہے۔ حالت سے مراد یعنی وہ نصبی حالت میں ہے، جری حالت میں ہے یا رفعی حالت میں ہے، یعنی اس کے اوپر پیش ہے، زبر ہے، زیر ہے، کیا ہے۔ اور اسی طرح اس کا عدد کیا ہے، یعنی وہ واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے، اور اس کا جینڈر کیا ہے، یعنی وہ مذکر ہے یا وہ مؤنث ہے، اور اس کی وسعت یعنی اس کی کائنڈ کیا ہے، وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ تو کسی بھی نون کو جب ہم ان 4 اعتبار سے اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ بالکل واضح ہو کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے، ہم آسانی کے ساتھ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر ہم مرکبات کی طرف بڑھے۔ مرکبات میں ہم نے مرکب توصیفی کو اسٹڈی کیا تھا، اس کو سیکھا تھا۔ اس کی ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے، آپ وہاں سے تفصیل کے ساتھ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے۔ اور موصوف اور صفت یعنی وہ 2 نون جن سے مل کر مرکب توصیفی بنتا ہے، تو ان میں کتنی چیزوں میں مطابقت ہونا ضروری ہے۔ پھر ہم مرکب توصیفی سے آگے جملے کی طرف بڑھے اور جملے میں ہم نے جملہ اسمیہ اس کو ڈسکس کیا تھا، اور خاص طور پر جو ہماری لاسٹ ویڈیو تھی اس میں مرکب توصیفی اور جملہ اسمیہ ان دونوں کا فرق کیا ہے اس کو ہم نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا۔ وہ بہت ہی ایک مفید ویڈیو ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیے گا۔ تو ہم آج انشاءاللہ جملہ اسمیہ سے ہی اپنی بات کو شروع کریں گے۔ جملہ اسمیہ کے بارے میں ہم نے ابھی تک جو پڑھ لیا تھا وہ یہ کہ جملہ اسمیہ کے بیسیکلی 2 حصے ہوتے ہیں، ایک مبتدا ہوتا ہے اور دوسرے کو کہا جاتا ہے خبر۔ مبتدا یعنی جس سے ابتدا کی جائے یا جس کے بارے میں خبر دی جائے وہ مبتدا ہوتا ہے، اور خبر یعنی کہ جو خبر ہوتی ہے مبتدا کے بارے میں۔ تو جملہ اسمیہ میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے۔ اور یہ ہم نے فرق بھی ڈسکس کیا تھا مرکب توصیفی کا اور جملہ اسمیہ کا۔ تو یہ چیز آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر زید عالم، زید یہ نام ہے تو یہ معرفہ ہے، ہم پڑھ چکے ہیں، اور عالم یہ
اس کے بارے میں خبر ہے تو یہ ناکرہ ہے۔ تو ہم زید کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ زید کیا ہے؟ عالم ہے، تو یہ خبر زید کے بارے میں یعنی مبتدا کے بارے میں ہے۔ تو زید عالم، زید عالم ہے، اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ زید کا معنی ہے زید عالم ہے۔ یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہے کا ترجمہ ہم کہاں سے کر رہے ہیں۔ یہ ترجمہ اگرچہ اوپر لفظ ہم کو نظر نہیں آ رہا کہ ہم یہ ترجمہ کس کا کر رہے ہیں، جیسے انگلش میں از آر ایم ہوتا ہے اور بھی دیگر ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا ترجمہ کرتے ہیں، یہاں پر کچھ ایسا نہیں ہے۔ تو یہاں پر مبتدا کا معرفہ ہونا اور خبر کا نکرہ ہونا، یعنی جملے کا سٹائل ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کے اندر ہے کا ترجمہ کرنا چاہیے، اس جملے کو مکمل کرنا چاہیے۔ تو یہ سمپل جملہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ زید عالم ہے۔ آج ہم اسی کو آگے بڑھائیں گے کہ اگر آپ نے اس پازیٹیو یا مثبت جملے کو منفی بنانا ہے تو پھر آپ نے کیسے بنانا ہے۔ تو بہت ہی آسان اور سمپل طریقہ ہے جملے کو منفی یا نیگیٹو بنانے کا، اور وہ کیا ہے کہ اس کے شروع میں ما لگا دیا جائے یا لیسا لگا دیا جائے۔ دو الفاظ ہیں ما اور لیسا، تو اس سے جملہ منفی بن جاتا ہے۔ تاہم تھوڑی سی تبدیلی ہوتی ہے، وہ آپ دیکھیے گا۔ ما کے بعد کیا ہے؟ زیدن، تو ما کے بعد زیدن ویسے ہی آ رہا ہے، اور عالمن اس میں تبدیلی ہو رہی ہے، یعنی عالمن کو ہم نے کیا کر دیا؟ عالمن۔ اس کی حالت بدل رہی ہے کہ دو پیش کی بجائے دو زبر آ رہی ہے۔ گویا کہ جب آپ ما کا اضافہ کریں گے تو ایک تو معنوی تبدیلی ہوگی کہ جملہ مثبت سے منفی ہو جائے گا، اور ایک لفظی تبدیلی ہوگی کہ یہاں پر اس کی خبر کے اوپر دو پیش کی بجائے دو زبر آ جائیں گی۔ ما زیدن عالمن، زید عالم نہیں ہے، اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ زید عالم نہیں ہے، تو یہ جملہ بن گیا منفی۔ بالکل یہی طریقہ ہے لیسا کا۔ لیسا زید عالمن، زید عالم نہیں ہے۔ تو یہ بہت سمپل اور آسان طریقہ ہے کہ آپ نے مثبت کو منفی کیسے بنانا ہے۔ البتہ اس میں ایک چھوٹی سی بات آپ نے اور ذہن میں رکھنی ہے کہ منفی بناتے وقت خبر کو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کے شروع میں بازر بی کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی جملے میں تھوڑی سی اور تاکید پیدا کرنی ہو، زور پیدا کرنا ہو نفی کے معنی میں، تو بازر بی کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ وہ میں مثال آپ کے سامنے لکھتا ہوں، ما زید بعالم، تو یہ بازر بی کا ہم نے اضافہ کر دیا۔ زید عالم نہیں ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اللہ تعالیٰ بالکل بھی غافل نہیں ہے۔ تو اب وہاں پر بالکل ہم نے کس کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ بازر بی کا ترجمہ کرتے ہیں، یعنی کہ تاکید پیدا کرتے ہیں۔ یہ مثال میں یہاں پر لکھتا ہوں آپ کے سامنے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اس کو یوں بھی کہا جا سکتا تھا، مَا اللَّهُ غَافِلًا، اللہ غافل نہیں ہے۔
لیکن اس میں زور پیدا کرنے کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے کیا کہا گیا؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اللہ بالکل بھی بے خبر نہیں ہے۔ اور قرآن میں اس کی بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی اگر آپ غور و فکر کریں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، بِظَلَّام، اللہ تعالیٰ بالکل بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے، یعنی ایک ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور بھی مثالیں قرآن میں آتی ہیں۔ تو یہ ہے نفی بنانے کا طریقہ، بہت آسان ہے۔ آپ نے شروع میں ما یا لیسا کا اضافہ کرنا ہے، اور جو خبر ہے اس پر دو پیش کی بجائے دو زبر کر دینی ہے، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے خبر کے شروع میں بازر بی کا اضافہ کرنا ہے اور اینڈ پہ دو زیر کر دینی ہے، تو وہ جملہ منفی بن جائے گا۔ تو ابھی آپ کے سامنے اسکرین پر کچھ الفاظ شو ہو رہے ہیں، آپ نے ان الفاظ کو لکھنا ہے، یاد کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک ایکسرسائز شو ہو رہی ہے جس میں آپ نے عربی سے اردو ترجمہ کرنا ہے اور اردو سے پھر عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ یہ ایکسرسائز آپ نے ضرور کرنی ہے، تو اس سے آپ کو آپ کی ووکیبلری بڑھے گی اور آپ کو چیزیں اچھی طرح سمجھ آئیں گی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اگر آپ نے اس سادہ جملے کو سوالیہ جملہ بنانا ہے تو وہ کیسے بنائیں گے؟ یہ تو ابھی ہم نے طریقہ پڑھا کہ منفی کیسے بنانا ہے، نیگیٹو سینٹینس۔ ابھی ہے کہ جو انٹیروگیٹو سینٹینس ہوتا ہے، سوالیہ جملہ، وہ کیسے بنائیں گے؟ اس کے لیے بھی دو الفاظ ہیں، ایک ہے حمزہ زبر آ اور دوسرا ہے حل، آ اور حل۔ یہ حل ہے، اس کو آپ نے حال نہیں پڑھنا، حل۔ جی، دونوں کا معنی ہے کیا۔ تو آپ نے اس مبتدا اور خبر کے شروع میں اس کا اضافہ کرنا ہے تو وہ جملہ بن جائے گا سوالیہ۔ مثلا آ زید عالم، ترجمہ کیا کریں گے؟ کیا زید عالم ہے؟ تو جب ہم آ یا حل کا اضافہ کریں گے تو جملے کے اندر لفظی طور پر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی، یعنی یہ زید عالم، یہاں پر بھی زید عالم ہے، یہاں پر بھی زید عالم ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ معنوی تبدیلی پیدا ہوگی اور وہ یہ کہ جملہ سوالیہ جملہ بن جائے گا۔ ایسے ہی آپ آ کو ہٹائیں، حل کو لگائیں، تو حل زید عالم، کیا زید عالم ہے؟ تو اگر تو وہ یعنی یہ دیکھیں یہ بھی جملہ کیا بن گیا ہے؟ سوالیہ جملہ۔ تو آپ آگے سے کیا کہیں گے اگر وہ عالم ہے؟ نعم زید عالم، جی ہاں زید عالم ہے۔ تو آپ اس طرح عربی میں بات چیت کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے بہت ہی سمپل اور آسان طریقہ عربی زبان میں ایک سادہ جملہ اسمیہ کو سوالیہ جملہ بنانے کا۔ اسی طرح ایک آخری بات آج ہم اس لیسن میں ڈسکس کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے جملے کو یعنی کہ جملے میں تاکید پیدا کرنی ہے تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا لفظ ہے، اس کا اضافہ کرتے ہیں، اور وہ ہے انا۔ انا کا معنی ہے بے شک۔ تو مبتدا اور خبر کے پہلے کیا کریں گے؟ انا کا اضافہ کر دیں گے، جیسے ان زیدن عالم، بے شک زید عالم ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب انا کا اضافہ کیا ہے
تو زیدن، زیدن سے کیا ہو گیا؟ زیدن۔ یہ دیکھیں یہ تبدیلی پیدا ہو رہی ہے لفظی طور پر۔ تو لفظی طور پر بھی تبدیلی آ رہی ہے کہ مبتدا میں دو پیش کی بجائے دو زبر آئیں گی، اور خبر ویسے رہے گی۔ معنوی طور پر کیا تبدیلی ہے کہ بے شک، اس کا ہم اضافہ کریں گے۔ اس کو اگر آپ نے قرآن مجید کی مثال سے سمجھنا ہو، اس کے لیے جیسے قرآن میں آتا ہے اللہ علی کل شیء قدیر، تو ہم قرآن میں کیا پڑھتے ہیں؟ ان اللہ۔ ہاں یہ جملہ ذرا لمبا ہو گیا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہاں چھوٹا جملہ لکھتے ہیں، جیسے آپ کہیں کہ اللہ علیم حکیم، اللہ علیم حکیم، اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ آپ اس کے شروع میں انا کا اضافہ کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ ان اللہ۔ یہ دیکھیں یہ تبدیلی آ رہی ہے، ان اللہ علیم، خبر ویسے رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آگے خبر ہے اللہ کے بارے میں کہ اللہ کیا ہے؟ علیم ہے، اللہ کیا ہے؟ حکیم ہے۔ تو خبریں زیادہ بھی ہو سکتی ہیں نا۔ اب جیسے اللہ تعالیٰ کے بہت ساری صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ کا تعارف کروانا ہو کہ اللہ علیم حکیم قدیر خبیر، تو کتنی اللہ کی خبریں اللہ کے بارے میں بتائی جا سکتی ہیں، دی جا سکتی ہیں۔ تو یہ ہم آگے جا کر اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو یہاں پر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جب انا شروع میں آتا ہے تو اس وقت مبتدا کی حالت بدلتی ہے، اور وہ حالت پیش کی بجائے دو زبر یا ایک زبر اس پر آ جاتی ہے، خبر ویسے رہتی ہے۔ تو لفظی طور پر بھی تبدیلی آتی ہے، معنوی طور پر بھی تبدیلی آتی ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا بہت ہی آسان سا اور مختصر سا لیسن ہے۔ انشاءاللہ ہم جملہ اسمیہ کو آگے مزید کنٹینیو کریں گے اور اس کو کمپلیٹ کریں گے اگلی کلاس میں۔ ابھی آپ کی اسکرین پر کچھ الفاظ شو ہو رہے ہیں جن میں سوالیہ اور جو تاکید والا جملہ ہوتا ہے اس کے حوالے سے ایکسرسائز بھی ہے۔ تو آپ نے وہ الفاظ لکھ لینے ہیں، ان کو یاد کرنا ہے۔ وہ آپ کی ووکیبلری شیٹ ہے، اور پھر آپ نے عربی سے اردو جملے بنانے ہیں، اور اس کے بعد اردو سے عربی جملے بنانے ہیں اسی طرح۔ تو جو اس میں تبدیلی آئے گی لفظی طور پر وہ آپ نے کرنی ہے، اور جو معنوی طور پر آئے وہ ترجمہ آپ نے اس کے مطابق کرنا ہے۔ اور یہ ایکسرسائز آپ مجھے سینڈ کریں گے، انشاءاللہ میں اس کو چیک کروں گا۔ تو آج کی ہماری کلاس اسی پر ختم ہو رہی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم ونفعنا بالذکر والقرآن الحکیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔